78 وَنُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْنَا حَافِظِينَ، ہم ایمان لاتے ہیں ان فرشتوں پر جو ہمارے اعمال کو لکھتے ہیں، کرامن کاتبین، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمارا نگران بنایا ہے۔ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کرامن کاتبین۔ 79 وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ، یہ جو ہے نا نُؤْمِنُ بِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَهُمْ عَلَيْهَا حَافِظِينَ، اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، ان نے چاہا کہ مجھے یہ پتہ چلے کہ کرامن کاتبین جو ہر بات لکھتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اللہ رب العزت نے ان پر کرامن کاتبین کو منکشف فرما دیے، یعنی ایسی صورت پیدا فرمائی کہ انہیں دیکھ لیا۔ اب یہ دیکھنا عادت نہیں ہے، خرق عادت ہے، کرامت ایسے ہو سکتا ہے، انہیں دیکھ لیا۔ تو انہوں نے ملائکہ جو کرامن کاتبین سے ان سے پوچھا تم ہر بات لکھتے ہو؟ انہوں نے جواب نہیں دیا، لکھ لیا۔ تم ہر بات لکھتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے سمجھ آ گئی مجھے سمجھ آ گئی ہے۔ وہ بس وہ یوں لکھتے ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں، بس لکھتے رہتے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا پورا رجسٹر کھول دیں گے اس نے کیا کچھ کہا تھا، بس وہاں سمجھ آئے گی یہ جو ہم نے غیبت کی تھی، گلہ کیا تھا، الزام لگایا تھا، بہتان باندھا تھا، جھوٹ بکا تھا، علماء کی نفرتیں پیدائی تھی، اس کا کیا نقصان ہوا وہ اس وقت سمجھ آئی۔ 79 وَنُؤْمِنُ بِمَلَكِ الْمَوْتِ الْمُوَكَّلِ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْعَالَمِينَ، اور ہم مانتے ہیں اللہ رب العزت نے ملک الموت کو مقرر کیا ہے جہان میں تمام لوگوں کی ارواح کو قبض کرنے پر۔ ملائکہ بڑے 4 ہیں، جبرائیل جن کی ڈیوٹی انبیاء علیہ السلام پر وحی لانی اور قوموں پر عذاب لانا، مجرمین پر۔ نمبر 2 میکائیل، بارشیں برسانا۔ نمبر 3 ملک الموت، بعض کہتے ہیں ان کا نام اسرائیل ہے، جو ارواح قبض کرنے پر متعین ہے۔ نمبر 4 اسرافیل، جو قیامت کے دن سور کو پھونکیں گے، جو آواز ہوگی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، کان پھاڑ کے رکھ دے گی، کلیجے چیر کے رکھ دے گی، اور پھر قیامت آئے گی اس آواز کی وجہ سے۔ ان میں سے ایک ہے ملک الموت۔ یہ ملک الموت بڑے ہیں، ان کے ماتحت کئی فرشتے ہیں جو ارواح مومنین، کفار، فساق، ارواح عالمین کو قبض فرماتے ہیں۔ ان کے ماتحت کئی فرشتے ہیں۔ جب یہ بات سمجھ آئے گی اب الجھن ختم ہو جائے گی کہ ملک الموت ہر جگہ پر ہو سکتے ہیں تو حضور ہر جگہ پر کیوں نہیں ہو سکتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس دلیل کا جواب آسان ہو جائے گا۔ ملک الموت بڑے ہیں اور ان کے ماتحت کئی ملائکہ ہیں جو روح عالمین کے قبض کرنے پر متعین ہیں۔ ایک جو اہم بات ہے وہ سمجھیں، یہاں انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے قبض، یعنی مومن یا مسلمان کافر انسان پر جو موت آتی ہے اسے کہتے ہیں قبض روح۔ قبض روح، قبض کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ نمبر 1 قبض آتا ہے بستن کے مقابلے میں، مثلا یہ میرے پاس موبائل ہے تو میں یوں کہتا ہوں بسطت یدی، میں نے ہاتھ پھیلا دیا، پھر میں کہتا ہوں قبضت یدی، میں نے ہاتھ کو سمیٹ لیا، ہاتھ کو سمیٹ دیا۔ ہاتھ کو کھول دینا اور سمیٹ دینا، پکڑ لیا ہے، سمیٹ لیا ہے۔ قبضہ وہ جگہ، مٹھی جہاں اس کو پکڑتے ہیں، ایسے ہاتھ کو سمیٹتے ہیں، قبضہ کہتے ہیں۔ تو قبض ایک ہوتا ہے بستن کے مقابلے میں، بستن کا معنی پھیلا دینا اور قبض کا معنی سمیٹ لینا، اور ایک ہوتا ہے خروج اور اس کے مقابلے میں ہوتا ہے حبسن، ایک چیز کا سمٹ جانا اور ایک چیز کا نکل جانا۔ یہ 2 چیزیں بالکل الگ الگ ہیں، دونوں میں فرق سمجھیں گے تو نبی اور امتی کی موت میں فرق سمجھ آ جائے گا۔ کیوں؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جو امتی کی موت ہے یہ بصورت خروج روح ہے، اور جو
نبی کی موت ہے یہ بصورت حبس روح ہے، امتی کی موت بصورت خروج روح نکل گئی، یہ امتی کی موت ہے، اور پیغمبر کی موت بصورت حبس روح، پاؤں سے لے کر سر تک روح پھیلی تھی، یہ دل میں سمٹ گئی تو یہ موت ہے، اور جب یہ پھیل گئی تو پھر یہ حیات ہے۔ کیوں؟ قبض کا معنی ہوتا ہے نمبر 1 پھیل جانا، اور اس کے مقابلے میں سمٹ جانا، ایک معنی قبضت یدی، بسطت یدی میں نے ہاتھ کو پھیلا دیا، قبضت یدی میں نے ہاتھ کو سمیٹ دیا، یہاں قبض کے مقابلے میں بستن ہے، اور ایک ہوتا ہے قبض خروج، کس کا معنی؟ خروج، نکل جانا، اس کو کہتے ہیں قبضے میں لے لیا ہے۔ مثلا یہ دیکھو، یہ ہے ان کے پاس ٹوپی ہے، میں ان سے ٹوپی لیتا ہوں، اب پہلے ٹوپی ان کے پاس، اب ٹوپی میرے پاس، ان سے نکلی اور میرے پاس آ گئی نا، میں کہتا ہوں ٹوپی پر میرا قبضہ ہے، قبضے کا معنی خروج، ان سے نکلی اور میرے پاس آ گئی، یہ ہے ایک قبض کا معنی۔ تو قبض کے معنی 2 ہیں، نمبر 1 قبض بمعنی خروج، نمبر 2 قبض بمعنی حبس۔ حضرت فرماتے ہیں جب امت کے لیے موت قبض روح کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خروج روح، اور جب نبی پر موت قبض روح کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے حبس روح۔ تو موت کے لیے لفظ قبض استعمال ہوتا ہے، اور جب یہی امت کے لیے ہو تو معنی خروج روح، اور یہی جب نبی کے لیے ہو تو معنی حبس روح۔ اب یہ جو لوگ مولانا نانوتوی پر اشکال کرتے ہیں اس وجہ سے کہ قبض کے معنی 2 ہیں، مولانا نانوتوی کو قبض کے دونوں معنی آتے ہیں، اس لیے 2 معنی کر لیتے ہیں، اور جن کو 2 معنی نہیں آتے وہ ہر جگہ پر ایک معنی ہی کرتے۔ اس پر پھر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل ہیں، جس میں ایک دلیل یہ ہے قرآن کریم میں ہے انک میتن وانہم میتون، پیغمبر کے لیے میتن کا لفظ الگ، امت کے لیے میتن کا لفظ الگ۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب نبی کے لیے میتن کا لفظ ہو تو معنی اور ہے، اور امت کے لیے میتن کا لفظ ہو تو معنی اور ہے۔ اگر دونوں کا معنی ایک ہوتا تو انکا وہم میتون فرماتے، دونوں کا معنی الگ الگ ہے، اس لیے میتن لائے اور پھر میتون بھی لائے، دونوں کا معنی الگ الگ ہے اس لیے لفظ الگ الگ لائے۔ اگر میتن اور میتون کا معنی ایک ہو اسے کہتے ہیں تکرار، اور میتن اور میتون کا معنی الگ ہو اسے کہتے ہیں استیناف۔ ایک لفظ 2 بار آئے اور معنی ایک ہو یہ تاکید ہے، ایک لفظ 2 بار آئے اور ہر بار معنی الگ ہو تو اس کا نام استیناف ہے، اور بلاغت کا ضابطہ ہے استیناف تاکید سے اولا اور افضل ہوتا ہے، اس لیے معنی دونوں کا الگ الگ کرو، دونوں کا معنی ایک نہ کرو۔ عوام میں سمجھانے کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں، مجھے آپ نے بیان کے لیے بلایا، بیان سے میں فارغ ہوا، آپ نے اسٹیج پر اعلان کیا تشریف رکھیں، کھانے کا انتظام ہے، کھانا سب کھا کر جائیں، دسترخوان لگتا ہے، ادھر ہی دسترخوان لگائیں گے، لوگ بیٹھنے لگے، میں اسٹیج سے اترا اور یہیں نیچے بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا مولانا صاحب یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا آپ کا اعلان کیا سب کھانا کھا کر جائیں، اس لیے بیٹھ گیا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ان کا کھانا ادھر ہے اور آپ کا کھانا ادھر ہے، اس کا مطلب کہ دونوں کھانے ایک نہیں ہے، دونوں کھانوں میں فرق ہے، تبھی تو کہا نا ان کا کھانا ادھر ہے اور تمہارا کھانا ادھر ہے۔ جب فرق ہوتا ہے تو پھر یہ بات کہتے ہیں۔ اللہ بھی فرماتا ہے انک میتن وانہم میتون، پیغمبر کے لیے میتن کا لفظ الگ ہے، امت کے لیے میتون کا لفظ الگ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امت اور پیغمبر کی موت کے اندر فرق ہے۔ اسی طرح دوسری دلیل سماعت فرمائیں کہ دیکھیں جب ہم سونے لگتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، حالانکہ مرنے نہیں لگے، سونے لگے ہیں۔ اللہم بسمک انام کہنا چاہیے، سونے لگے ہیں، لیکن کہتے ہیں اموت۔ معلوم ہوتا ہے کہ نیند پر موت کا لفظ بولا جاتا ہے، آگے آئے گا ایک موقع وہاں پھر بات ہوگی۔ اسی طرح جب آدمی قبر میں جائے، اس کی روح کو لٹایا جاتا ہے،
فرشتے سے سوال کرتے ہیں من ربک من نبیک ما دینک، وہ کہتا ہے ربی اللہ نبی محمد دینی الاسلام۔ یہ جب جواب دے دیتا ہے فرشتہ کہتا ہے نم، اب سو جاؤ، اب یہ موت ہے اور اس کو نم کہا، سو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ سونے پر نوم کا لفظ آتا ہے۔ قیامت کے دن اٹھیں گے اور کہیں گے یا ویلنا من باسنا من مرقدنا، ہمیں سونے کی جگہ سے کس نے اٹھایا؟ حالانکہ قبر سونے کی جگہ نہیں ہے، مرنے کی جگہ ہے، یہ میت کی جگہ ہے، نائم کی جگہ نہیں ہے۔ ان دونوں سے معلوم ہوا کہ نیند کو موت کہتے ہیں اور موت کو نیند، اس وجہ سے کہتے ہیں الموت والنوم اختان، موت اور نیند آپس میں دونوں بہنیں ہیں۔ اب ایک نیند امت کی ہے، ایک نبی کی ہے۔ امت کی اور نبی کی نیند میں کیا فرق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، نوافل پڑھے ہیں، پھر سو گئے ہیں، وضو نہیں کیا، اٹھ کے وطر پڑھے ہیں۔ امی عائشہ پوچھتے یا رسول اللہ وضو نہیں کیا اور آپ نے اٹھ کے وطر پڑھ لیے، سونے سے وضو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا یا عائشہ عینی تنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے، میرا دل جاگتا ہے۔ امتی کی آنکھ سوتی ہے اور دل بھی سوتا ہے، اور نبی کی آنکھ سوتی ہے اور نبی کا دل جاگتا ہے۔ تو جس طرح نیند اور موت آپس میں دونوں بہنیں ہیں، لیکن امتی کی نیند ظاہر پر آتی ہے اور دل پر بھی آتی ہے، اور نبی کی موت ظاہر پر آتی ہے اور دل پر نہیں آتی۔ اسی طرح امتی کی موت ظاہر پر بھی آتی ہے اور دل پر بھی۔ نبی کی موت ظاہر پر آتی ہے اور قلب اطہر میں حیات رہتی ہے۔ تو جس طرح نیند اور موت نبی اور امتی کی فرق ہے، اسی طرح نبی اور امتی کی موت کے اندر بھی فرق ہے، نیند میں بھی فرق ہے اور موت کے اندر بھی فرق ہے۔ تو دیکھیں قرآن کریم بھی موجود ہے، حدیث بھی موجود ہے، اور قبض روح کے دو معنی بھی ہیں، نمبر 1 خروج روح اور ایک نمبر 2 حبس روح، اس لیے فرق ہے۔ اور کبھی ساتھی کہتا ہوں کہ دیانت اور بد دیانتی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے خیر مقلد کا واقعہ سنایا تھا نا، وہ کہتا ہے میں قسم اٹھا کر کہتا تو مولانا گھومن کو دیکھ کر بھی قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اسی طرح ایک مماتی مولوی ہے، میں نے ان کا بیان سنا، وہ بیان میں کہہ رہے ہیں اور گھومن کو تو یہ بھی نہیں پتا حبس ہوتا کیا ہے، وہ سمجھتا ہے گرمی میں حبس نہیں ہوتی، اس کو حبس سمجھتا ہے، اس کو کیا پتا حبس کیا ہوتی ہے، اس لیے حبس روح مانا کرتا پھر رہا ہے۔ میں نے کہا دیکھو کوئی بد دیانتی کی بھی خیر ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے جتنے گفتگو اور دلائل چلتے ہیں، ہم مخالف کا مذاق نہیں اڑاتے، استہزاء نہیں کرتے کہ اس کی باتیں ہی جو دلائل ہیں ہم دلیل پوری نقل کریں گے اور دلیل کا جواب دیں گے۔ جو بات نہیں ٹھیک ہوگی کہیں گے بھئی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، غلط کو غلط کہہ دیں گے، ٹھیک کو ٹھیک کہہ دیں گے، لیکن علمی روب اور وقار کا خیال ہم سب کو ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا، لا الہ الا اللہ۔